آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان میں کیا پارلیمانی نظام ہی ایک سوٹ کرے گا، اسی کو آگے لے کے چلنا چاہیے، یا وی شوڈ سوئچ ٹورڈز پریزیڈینشیل سسٹم؟ یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سوال ہے. اٹس ناٹ دیٹ ایزی. ہم چونکہ ایک برٹش کالونی تھے اور ابھی بھی ہیں کسی حد تک. ڈائیلاگ کرنے کو تیار نہیں ہے خان صاحب، اور پی ٹی آئی بھی تیار نہیں ہے. آلدو کہ خان صاحب کا ایک کمپلیٹ سٹانس ہے کہ جی میں چوروں اور لٹیروں کے ساتھ بات نہیں کروں گا، اس کے علاوہ کسی ٹھیک بندے نے مجھ سے بات کرنی ہے تو کر لے. اور کبھی کبھی وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ یار ان سے بات کر لیتے ہیں، کیونکہ اصل پاور تو ان کے پاس ہے. 2/3 میجورٹی خان صاحب کو حاصل. ایسی صورتحال کے اندر ایک مائنورٹی کے ساتھ 18 یا 19 سیٹوں والی پارٹی کے ساتھ ہم کیسے نیگوشیٹ کریں اور کیوں کر نیگوشیٹ کریں، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. شیخ صاحب کہہ رہے تھے آپ نے کوئی 3 کروڑ روپیہ جو ہے وہ خان صاحب کو دیا ہے اور آپ نے پارٹی ٹکٹ لیا ہے. خان صاحب نے جو ٹکٹ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ نہیں دینا شیخ صاحب کو، وہ خان صاحب کا اپنا فیصلہ ہے. اس فیصلے کے اوپر میں کسی طور پر اثر انداز نہ ہو سکتا تھا، نہ ہوا ہوں. السلام علیکم جی، ویلکم ٹو دا ریٹرو ٹائمز. آج ہمارے ساتھ شریعہ ریاض صاحب موجود ہیں اور ان سے ہم ڈسکس کریں گے کہ کرنٹلی پالیٹکس میں کیا چل رہا ہے، ان کے کیا تھاٹس ہیں اور وہ کس طرف دیکھ رہے ہیں ملک کا فیوچر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمد للہ. خیریت سے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ جی. آل پلیجر از آر جی. اچھا، جو لوگ آپ کو نہیں جانتے ان کے لیے تھوڑا سا اپنا ایک بریف انٹروڈکشن اگر کرا دیں کہ کون ہیں. دیکھیے جی، میرا نام شہریار ریاض اور میرے والد صاحب راولپنڈی سے ناظم بھی رہے ہیں UC2 سے، اور ان کو بہت شوق تھا عوام کی خدمت کرنے کا. اور بابو ریاض ان کا نام ہے، اور وہ پولیٹکس میں اباؤٹ 2000 میں انہوں نے اس کو فیلڈ کے اندر پولیٹکس شروع کی. اس سے پہلے وہ الیکشنز میں سپورٹ کرتے تھے، اور جو بھی راولپنڈی کی نمائندگی ہے ان صاحبان کو وہ لوگ سپورٹ کرتے تھے اور کافی ایکٹیو تھے اس وقت بھی. لیکن 2000 کے بعد انہوں نے خود پولیٹکس میں حصہ لینا شروع کیا، اور مجھے بھی انہوں نے پہلا الیکشن 2002 میں لڑوایا. تو 2002 میں الیکشن میں نے لڑا، وچ آئی لاسٹ. MP کا الیکشن تھا، اور اس کے بعد میں نے پھر میرا جو سفر ہے وہ جاری تھا، اور مشرف کے خلاف ہم نے کافی بھاگ دوڑ کی، کافی ہم نے ایفرٹ کی، کافی ہم نے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی. اور پھر ایونچولی 2008 میں مجھے پارٹی کی طرف سے، اس وقت میں مسلم لیگ میں تھا، تو مجھے پارٹی کی طرف سے ٹکٹ دیا گیا، اور الحمدللہ اس وقت بھی الیکشن ہم نے ون کیا. اور میرے ساتھ اس وقت جاوید ہاشمی صاحب تھے MN. جاوید ہاشمی صاحب راولپنڈی میں صرف 7 یا 8 دن ٹوٹل آئے تھے. اس کے علاوہ الیکشن ان کا سارا ہم نے اور ورکرز نے لڑا تھا. اور ان الیکشنز میں بھی ہمارے جو مخالف صاحب تھے ان کی ضمانت ضبط ہوئی تھی. اور اس کے بعد میں نے 2000 قریب 16 میں خان صاحب سے ملاقات کی، اور میں ہمیشہ سے ان کو انوی کرتا تھا ایز اے لیڈر. ان کی پرسنالٹی مجھے بہت اچھی لگتی تھی. اور پھر 2016 میں آئی جوائنڈ ہم فائنلی. اور اس کے بعد 2018 میں مجھے ٹکٹ ملا PTI کی طرف سے MPA کا. لیکن پارٹی کے اندر کچھ ایشوز تھے اور کچھ لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا تھا. تو خان صاحب نے مجھے ریکویسٹ کی کہ آپ یہ سیٹ چھوڑ دیں اور ہم آپ کو اکوموڈیٹ کر دیں گے آئندہ فیوچر میں جب ہم پاور میں آئیں گے. تو اس کے بعد پھر میں نے ان کی بات پہ بالکل فوری طور پر میں پیچھے ہٹ گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ ملے اس وقت 2018 کے الیکشنز میں، ان کی بھرپور حمایت کی، ان کی سپورٹ کی فیلڈ کے اندر، اور اپنا الیکشن سمجھ کر ان الیکشنز کے اندر حصہ لیا. اور الحمدللہ وہ دونوں سیٹیں، اوپر MNA کی بھی اور نیچے MPA کی بھی، وہ ہم نے ون کی. اس کے بعد پھر مجھے ضلع کا صدر بنایا گیا. قریب 1.5 سے 2 سال میں ضلع کا صدر رہا، اور اس میں میں نے کوشش کی کہ میں ریفارمز لے کے آؤں، آئین کے مطابق پارٹی کو چلانے کی کوشش کی. لیکن پارٹی کے اندر کچھ چیزیں ایسی چل رہی تھیں جس کے اوپر میں نے کچھ ریزولوشن پاس کیے. ریزولوشن کے اندر مینلی کچھ ایسی چیزیں تھیں جو میں شاید ابھی نہ بتانا چاہوں گا آپ کو، کیونکہ پارٹی کے اوپر اچھا ٹائم نہیں ہے. لیکن وہ ریزولوشن میں نے پاس کیا ان دا بیٹرمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن
اور جو میری سیٹ تھی اس کے حوالے سے ان کو اس وقت کے وہ لوگ جو اب پارٹی چھوڑ کر جا چکے انہوں نے پسند نہیں کیا، اور 2 اشخاص تھے انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا اور میری شکایت وغیرہ لگائی. تو اس کے اوپر پھر میں نے ایک خط لکھا خان صاحب کو، پرائیویٹ خط لکھا، جس کے اندر میں نے جو پرابلمس اور جو ایشوز تھے اس وقت تو وہ میں نے ان کو ہائی لائٹ کیے، اور ان ایشوز کے اوپر پھر خان صاحب نے کچھ چیزیں کچھ عملاً اس کے اوپر احکامات بھی دیے، لیکن ظاہر ہے کہ نیچے کچھ ایسے لوگ تھے تو انہوں نے اس کو پھر فالو نہیں کروایا. اس کے بعد پھر ان 2 صاحبان نے جو کیا پارٹی چھوڑ کے جا چکے ہیں، انہوں نے مجھے میں دبئی گیا کچھ دنوں کے لیے تو مجھے پارٹی سے ہٹا دیا انہوں نے اس عہدے سے، اور پھر میں کافی حد تک مجھے انہوں نے سائیڈ لائن کیا رکھا. اس کے بعد پھر جب 2023 میں کے اینڈ میں پھر خان صاحب نے مجھے یہ موقع دیا اور انہوں نے ٹکٹ دیا، اور اس طرح سے پھر میں نے الیکشن لڑا الحمدللہ، اور فارم 45 کے مطابق ایک بہت ہیوی لیڈ کے ساتھ ون کیا الیکشن. اوکے ماشاء اللہ. اچھا جتنا سر میں نے سنا ہے ابھی آئی ایم فور کاسٹنگ کہ، یا میں اس کو اگر ہسٹری میں لے کے جاؤں تو آپ کا ایک بڑا اسٹرانگ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ مجھے نظر آ رہا ہے، اور ساتھ ہی مجھے نظر آ رہا ہے کہ گراؤنڈ پالیٹکس بھی آپ جانتے ہیں، کیونکہ جیسے آپ نے الیکشنز دوسرے لوگوں کے لیے بھی ون کرنے میں ان کو بھی ہیلپ آؤٹ کیا، سو یو نو دا گراؤنڈ پالیٹکس ایز ویل. سو ان ادر ورڈز کہ یہ جو ایکسپیرینس ہے آپ کا، اس ایکسپیرینس کی بیس پہ مجھے اس چیز کا جواب دیں کہ اکثر یہ ایک ایبریویشن یا ایک کامن کانسیپٹ جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے کہ جی پاکستان کو نا پارلیمانی نظام، پارلیمنٹری سسٹم سوٹ نہیں کرتا، وی شوڈ گو فار پریزیڈنشیل سسٹم، جس میں آپ کی بلیک میلنگ کم ہوتی ہے اور بہت ساری اور ریزنز ہوتی ہیں. سو آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان میں کیا پارلیمانی نظام ہی ایک سوٹ کرے گا، اسی کو آگے لے کے چلنا چاہیے، یا وی شوڈ سوئچ ٹورڈز یا تھنک ایون آف پریزیڈنشیل سسٹم؟ دیکھیے یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سوال ہے، اٹس ناٹ دیٹ ایزی. ہم چونکہ ایک برٹش کالونی تھے اور ابھی بھی ہیں کسی حد تک، لیکن بہرحال وہ جو اثرات ہیں وہ ہم نے اپنے پارلیمانی نظام کے اندر بھی لیے، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے نہ تو پارلیمانی نظام کو صحیح طرح سے فالو کیا، اور جو آئین ملا ہمیں 1971 میں، اس آئین کو بھی ہم اچھے طریقے سے آگے لے کر نہیں چل سکے. اس لیے یہ جو ضرورت آن پیش ہوئی ہے، پارلیمانی نظام بھی بہت سی گورنمنٹس میں بڑی سکسیسفلی چل رہا ہے، لیکن ہم نہ تو پارلیمانی نظام کو فالو کر رہے ہیں ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ، اور نہ ہم لوگ کسی اور نظام کے ساتھ چل رہے ہیں. ہمارا ایک یونیک ایک سسٹم چل نکلا ہے کہ آئین کچھ کہہ رہا ہے، پارلیمانی نظام کچھ اور ہوتا ہے، اور ہم ایک ہائبرڈ یا ایک نئی قسم کی تخلیق کے ساتھ ہم حکومت کر رہے ہیں. تو ایسے کام نہیں چلے گا. میرا اپنا خیال ہے جی کہ جب تک ہمیں ایک اسٹرانگ بلدیات کا نظام نہیں ملتا، تب تک ہماری ترقی جو ہے وہ ہمیشہ اس میں رکاوٹ رہے گی. جہاں تک آپ ان دونوں پریزیڈنشیل اور پارلیمنٹری کا جو آپ نے موازنہ کرنے کو کہا، تو اس میں ڈیفینیٹلی پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ ایک سمپل اور اسٹریٹ اور ڈائریکٹ نظام ہے، اور اس میں آپ کی جو گورننس ہے وہ ڈیفینیٹلی اس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے کہ اس میں بہت سے ایسے ادارے، بہت سے ایسے عہدے جن کی شاید ضرورت نہیں ہے گورننس کے اندر، وہ اس میں ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں اور اس میں ان کا رول نہیں رہتا. اس کی وجہ سے ایک ڈائریکٹ سسٹم ہے، آپ الیکٹ کرتے ہیں اور وہ اپنی ٹیم پوری کی پوری لے کے آ جاتا ہے پریزیڈنشیل سسٹم میں، اور وہ پھر ٹیم پورے کنٹری کو رن کرتی ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کچھ کر رہے ہیں اور جو نیچے آپ کے جو آرگنز ہیں آپ کے وہ کچھ اور کر رہے ہیں، تو ایسے نہیں ہوتا. اسی طرح صوبوں کے اندر بھی یہی ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے تو پریزیڈنشیل بہتر ہے، لیکن ہم جو آج جس سچویشن میں ہیں، پہلے ہمیں اس سچویشن سے نکلنا ہے، اور پھر اس کے اوپر ایک ریفرینڈم ہو، ایک عوام کو ایک اعتماد میں لے کے اور ڈیفائن کر کے کہ کیا پریزیڈنشیل سسٹم ہونا چاہیے، کیا ہوگا. میرے خیال میں ایک ریفرینڈم کی ضرورت ہے، لیکن یہ بہت بعد کی بات ہے. فوری طور پر صوبوں کے اندر ابھی اس کے اوپر اختلاف ہے، اور اس لیے اس چیز کو فوری طور پر نہیں چھیڑنا چاہیے. میرے خیال میں انتظار کرنا چاہیے، بہتر حالات ہوں جب سب صوبے ایک پیج پر ہوں، گورنمنٹ نارمل رن ہو رہی ہو،
اس آئین کے مطابق چیزیں چل رہی ہوں تو اس وقت ریفرینڈم کرا کر اور یہ چیز بھی عوام تک لے کے جانی چاہیے. تو جیسے ہم سر ریفرینڈم کی بات کر رہے ہیں تو ڈائیلاگ بہت ضروری ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ پارٹیز یا لوگ یا پولیٹیکل لیڈر جب تک آپس میں ڈائیلاگ نہیں کریں گے تو سیاسی طور پہ تو حل نہیں نکل سکے گا. اب پی ٹی آئی کا ایک کامن پرسپیکٹیو یہ دکھایا جاتا ہے کہ جی ڈائیلاگ کرنے کو تیار نہیں ہے خان صاحب، اور پی ٹی آئی بھی تیار نہیں ہے. آلدو کہ خان صاحب کا ایک کمپلیٹ سٹانس ہے کہ جی میں چوروں اور لٹیروں کے ساتھ بات نہیں کروں گا، اس کے علاوہ کسی ٹھیک بندے نے مجھ سے بات کرنی ہے تو کر لے. اور کبھی کبھی وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ یار ان سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ اصل پاور تو ان کے پاس ہے. تو ایکچولی بینگ اے پولیٹیکل پارٹی تو ایک ہی ویپن ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس، اور وہ ہے ڈائیلاگ. تو اگر ڈائیلاگ کے اندر لینینسی نہیں ہے، اس کے اندر سافٹ کارنر نہیں ہے، بات کرنے کے لیے تھوڑا سا ریجڈنس ہے، تو اس کا حل کیسے نکلے گا؟ یہ سلوشن کی طرف ہم کیسے جائیں گے؟ دیکھیے، موجودہ اگر صورتحال کو آپ اگر اس کا ذکر کر رہے ہیں تو اس وقت عوام کا جو مینڈیٹ ہے، سب سے پہلے تو مینڈیٹ کی بات کرنی چاہیے کہ عوام کی خواہشات کیا ہیں آئینی طور پر. اور عوام کی خواہش قطعاً یہ نہیں ہے کہ کسی اور پارٹی کو مینڈیٹ دیا جائے. ایک کلیئر 2/3 میجورٹی خان صاحب کو حاصل ہے. ایسی صورتحال کے اندر ایک مائنورٹی کے ساتھ 18 یا 19 سیٹوں والی پارٹی کے ساتھ ہم کیسے نیگوشیٹ کریں اور کیوں کر نیگوشیٹ کریں، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اس سوال کا جواب دینے کے لیے میرے خیال میں یہ جواب کسی کے پاس ہے نہیں ہے. خان صاحب بھی اگر یہ کہتے ہیں تو وہ بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں. یہ ایک بلیک میلنگ کا ٹول نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے کسی طرح سے بھی اس پارٹی کو آپ نے پاور دے دیا ہے یا آپ نے پیپلز پارٹی کو پاور دے دی ہے، آپ نے پی ڈی ایم کو، اس گورنمنٹ نے جس نے 1.5 سال مہنگائی کا ایک طوفان کھڑا کر دیا تھا اپنے انٹرم گورنمنٹ کے اندر، اس کے اندر اگر آپ اس گورنمنٹ کو زبردستی ہمارے ساتھ بٹھائیں گے میز کے اوپر تو اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا. اصل طاقت عوام کی ہے. عوام نے اگر مینڈیٹ ہمیں دیا ہے تو وہ مینڈیٹ تسلیم کرنا چاہیے. مینڈیٹ تسلیم ہو جائے اس کے بعد ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. ہماری جو حیثیت ہے پارلیمنٹ کے اندر اس کو بحال کیا جائے، جس طرح کہ 2/3 میجورٹی ہماری آلریڈی موجود ہے. اس کے علاوہ ہماری جو مخصوص نشستیں ہیں ان کو بحال کیا جائے. کم از کم کوئی ایسا آپ اندیا دیں کہ آپ ایک لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر بات کرنے کو تیار ہیں، تو پھر ان چیزوں کے اوپر سوچا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو جس طرح سے ایک دباؤ کی فضا قائم کر کے اور ایک اللیجیٹمیٹ گورنمنٹ کا قیام کر کے اگر آپ یہ سمجھیں کہ پی ٹی آئی کو میز کے اوپر گھٹنوں کے بل بٹھا کے اور ان سے نیگوشیٹ کیا جائے، تو یہ شاید خان صاحب کا یہ نظریہ نہیں ہے. بٹ سر پہلے ہم یہ تو کلیئر کریں نا، آپ نے بہت اچھی بات کی، لیکن یہ اگر کلیئر کریں کہ پی ٹی آئی نے بیٹھنا کس کے ساتھ ہے؟ کیا یا سپریم پاور کے ساتھ بیٹھنا ہے یا اس نے جو پاور ہمیں دکھا رہے ہیں اس کے ساتھ بیٹھنا ہے؟ ان ادر ورڈز کہ ہم نے پارلیمانی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے یا ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنا ہے؟ تو پی ٹی آئی اس چیز میں کیا کلیئر ہے؟ دیکھیے جی، ہم تو کلیئر ہیں کہ ہمیں ہمارا مینڈیٹ ملنا چاہیے ہماری پارٹی کو. خان صاحب کو باہر نکالیں تو پھر ہم بیٹھنے کو تیار ہو جائیں گے. ظاہر ہے پالیٹکس کے اندر تو بیٹھنا پڑتا، لیکن ہم کسی ایسی قوت کے ساتھ جو کہ جس کو مسلط کر دیا گیا ہو پی ڈی ایم کے ساتھ ہم ان حالات کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں جبکہ عوام نے ہمیں کلیئر 2/3 میجورٹی دی ہوئی ہے. بالکل یہ پوائنٹ میں کہتا ہوں کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا اس پوائنٹ سے کہ ایک پارٹی جس کی کوئی میجورٹی نہیں ہے، میجورٹی کیا میں کہتا ہوں مائنورٹیز میں بھی نہیں آ رہی اور اس کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کریں تو نہیں ہو سکتا. لیکن دوسری طرف ظاہر سی بات ہے کہ ایک ڈائیلاگ ہے اور وہ تو کرنا ہے. اب جو نظر آ رہے ہیں مورے ان کے ساتھ ہی کرنا ہے. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں. تو اگر حالات بہتری کی طرف جاتے ہیں اور خان صاحب جو ہے وہ ریلیز بھی ہو جاتے ہیں اور پھر ڈائیلاگ بھی اچھے ہو جاتے ہیں اور جو عوام کا حق ہے، جو رائٹ ہے، جس کے لیے انہوں نے ووٹ کیا جو کہ خان صاحب کا ووٹ تھا، وہ ان کو 2/3 میجورٹی بھی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، بڑی ایک فیری ٹیل بتا رہا ہوں، مشکل ہے، لیکن اگر یہ ہو جاتا ہے، ہاؤ ڈو یو تھنک اینڈ کتنا ٹائم لگے گا کہ ہم واپس اپنے اس ٹریک کے اوپر آ جائیں کہ پاکستان پراسپیرٹی کے راستے پہ آ رہا ہے؟ ہاؤ ڈو یو فور کاسٹ اٹ؟
دیکھیے جی، جو اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے وہ ایشو یہ ہے کہ جو بھی انویسٹر ہیں، چاہے وہ پاکستانی بزنس مین ہے، یا وہ اوورسیز پاکستانی ہے، یا وہ فورن انویسٹر ہے، یہ 3 کیٹیگریز ہیں انویسٹر کی. ان تینوں کیٹیگریز کے جو انویسٹرز ہیں یہ پاکستان میں انویسٹ کرنے کو تیار اس لیے نہیں ہیں کہ یہاں پر آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہے. آئین اور قانون اس ملک کے اندر بہت کمزور بنا دیا گیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ آئین قانون اور جو اس کے مطابق الیکٹڈ گورنمنٹ، جو صحیح معنوں والی گورنمنٹ ہے، اس گورنمنٹ کا اگر وجود قیام میں آ جائے تو پھر نہ صرف پاکستانی انویسٹرز بلکہ جو ایکسپیٹس ہیں، جو پاکستانی باہر رہتے ہیں، ان کا اعتماد بھی خان صاحب قیدی نمبر 804 کے اوپر موجود ہے، تو وہ لوگ بھی پاکستان کے اندر بے تحاشا انویسٹ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو فورن انویسٹر ہے وہ بھی پاکستان کے اندر تبھی آئے گا کہ اگر پاکستان کے اپنے لوگ اس میں انویسٹ کریں گے. تو ان سب باتوں کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مقصد یہ ہے کہ ہمارا ملک بہت جلدی واپس اپنے ٹریک پہ آنا شروع ہو جائے گا، اعتماد جب بحال ہوگا انویسٹر کا پاکستان کے اوپر. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اگر خان صاحب کو مل جاتی ہے، پی ٹی آئی کو گورنمنٹ مل جاتی ہے، تو اس کے بعد جو واپسی کا سفر ہے اس کو نارملائز کرنے کا، وہ قریب 1 سال سے 2 سال نارملائز کرنے کا ٹائم ہوگا. اور اس کے بعد جو بہتری آئے گی وہ بہتری صرف اور صرف کنٹینیوٹی آف پالیسیز کے ساتھ ہے. جو 1.5 سال کے اندر پالیسیز بنیں گی، اگر وہ کنٹینیو رہیں گی، انویسٹر کا اعتماد بحال رہے گا، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 5 سے 7 سال لگ جائیں گے اور ہم بہت زیادہ تیزی سے اس منزل کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا. آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا. ہمارے ملک کا جو بیسک مسئلہ ہے مجھے لگتا ہے وہ ہے یہ کہ ہم کوئی اپنی پالیسی نا 1 سال سے یا 6 مہینے سے زیادہ کنٹینیو کر ہی نہیں پاتے ہیں. ایک انویسٹر بیچارہ آتا ہے پیسے لے کے، چاہے اوورسیز سے آ رہا ہے یا ایون اپنا لوکل انویسٹر ہی کیوں نہیں ہے، وہ کہتا ہے یار اچھا میں اس جگہ پہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ آپ کی یہ پالیسی، اور اگلے ہی مہینے وہ پالیسی بدلی ہوتی ہے. آپ اپنی آٹو موبائل سے لے کے، ریئل اسٹیٹ سے لے کے، اسٹاک سے لے کے کسی بھی مارکیٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کلیئر ہی نہیں ہوتے ہو. ان پریڈکشن اتنی زیادہ ہوتی ہے، کوئی چیز پریڈکٹ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے ہو کہ بھائی جان میرا پیسہ کدھر جائے گا، کدھر لگاؤں گا. تو یہ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا کہ پالیسیز پہ ہمیں فوکس کرنا پڑے گا. ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا اور اس کو جیل میں ڈال دیا اور اس کو بند کر دیا اور اس کے اوپر ظلم کر دیا، اس مینٹیلٹی سے نکلنا پڑے گا. اور ہم وہ جو ایک پاور ہنگر ہوتی ہے سر، وہ گورنمنٹ کو اور ہمارے تھنک ٹینکس کو سوچنا پڑے گا کہ یار اس پاور ہنگر میں سے باہر نکلیں گے تو ملک آگے کی طرف جائے گا. میں اس پہ یہ کچھ کہنا چاہوں گا، کامنٹ کرنا چاہوں گا. میں خود بھی ایک تھنک ٹینک کا حصہ ہوں. الحمدللہ ہم بہت ڈسکشنز کرتے ہیں کہ پاکستان کو آگے کیسے لے کر جایا جا سکتا ہے. تو کنٹینیوٹی آف پالیسیز جو ہیں یہ تو ایک انتہائی ضروری قدم ہے. اور اس سے ہی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے انویسٹرز ہیں ان کو ایک کارپوریٹ کلچر بھی ایک دینے کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی ہم لوگ 50s اور 60s میں رہ رہے ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ شاید اس سے بھی پرانے جو ہیں اس میں سوچ میں رہ رہے ہیں. اسی طرح لوگوں کو ڈرانا دھمکانا، وہی سب انڈسٹریلائزیشن کی باتیں کرنا، جبکہ ہم اب زمانہ جو ہے وہ آئی ٹی کی طرف چلا گیا، ماڈرنائزیشن کی طرف چلا گیا. تو ہم 50s اور 60s کے اندر بھی نہیں رہ رہے. شاید امریکہ میں یا برطانیہ میں 50 سال پہلے بھی یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تھا جو ہم آج کل جو کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. کارپوریٹ کلچر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کارپوریٹ کلچر جب تک ہماری اسٹاک مارکیٹس کے اندر چھوٹی چھوٹی کمپنیز بھی انلسٹ نہیں ہوں گی، تب تک جس طرح سے کہ بنگلہ دیش میں اور جس طرح سے انڈیا میں ہوتا ہے، آپ کا بحال کرنا انڈسٹری کو یا بزنس کو یہ بہت مشکل ہے. انویسٹرز اسی صورت میں انویسٹ کریں گے پاکستان میں جب ان کو کارپوریٹ کلچر نظر آئے گا یہاں پر. اور کارپوریٹ کلچر جو ہے وہ ایک اجتماعی سوچ پیدا کرنی پڑے گی، اور ماڈرن جو ٹیکنیکس ہیں آگے بڑھنے کی اس دنیا میں جو باقی ملک کر رہے ہیں، ہمیں اسی کو فالو کرنا پڑے گا. ڈیفینیٹلی بہت ضروری ہے. دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی اور ہم آج تک سوچ رہے ہیں کہ یار یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اور پھر آخر میں پالیسی آتی ہے. جیسے اب اگزامپل ہم سولر کی دے دیں تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ 6 مہینے پہلے سولر پالیسی تھی کہ یار لگائیں، ہماری پروڈکشن بہت کم ہے، ہم پاور جنریٹ نہیں کر پا رہے. اب جو بیچارے لوگوں نے لگایا اب آپ پالیسی اپنے چینج کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اب ایک گھر میں اگر گھر اس سے افیکٹ ہو رہا ہے تو جسٹ امیجن کہ ایک انڈسٹری اس سے کتنی افیکٹ ہو رہی ہوگی.
جی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں آئی پی پیز کے ہاں ساتھ جی وہ ایک سیریس ایشو ہے پاکستان کے لیے، اور اس کے اوپر فیصلہ کرنا پڑے گا. خان صاحب نے، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ کچھ کمپنیز کو نیگوشیٹ کر کے اور انہوں نے بالکل. ایگریمنٹس ریوائز بھی کروائے تھے. لیکن بائی اینڈ لارج ہماری جو پروڈکشن ہے، جو کیپیسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ہمیں ہم پروڈیوس کریں یا نہ کریں ہمیں بہت سارا پیسہ، اور خاص طور پر جو اس کا پر یونٹ جو ریٹ ہے وہ یس. بہت زیادہ ہے. خان صاحب کی یہ خواہش تھی، اور پاکستان کو وہ ہائیڈل پاور کی طرف لے کے جا رہے تھے. انہوں نے بے تحاشا ہائیڈل پاور پروجیکٹس، بجلی سے، یعنی کہ پانی سے بجلی پیدا کرنے کے جو پروجیکٹس ہیں وہ انہوں نے بے تحاشا اسی لیے شروع کیے تھے تاکہ اوور آل جو پرائس ہے، جو قیمت ہے ان پٹ کی انڈسٹری کے لیے، وہ نیچے آ جائے. اور ابھی حالت یہ ہے کہ ہماری جو ہائیڈل پاور ہے وہ تو شاید 4-5 روپے کی ہمیں یونٹ پڑتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے کچھ لیڈرز ایسے تھے جنہوں نے سوچا کہ کول ہم باہر سے لے کے آئیں گے، اور وہ پلانٹس جو کہ چائنا نے فارغ کر دیے تھے، کنڈم کر دیے تھے، وہ پلانٹس پاکستان میں لگائے انہوں نے. اور ان پلانٹس کی وجہ سے ہمیں جو ایفیشنسی ہے وہ بھی انتہائی کم تھی. فصلیں ہماری تباہ ہو رہی ہیں. کوئلہ جو ہے وہ باہر سے منگوانے کی فیزیبلٹی تھی کہ باہر سے کوئلہ آئے گا، اس میں جو ایکسچیکر ہے، جو اس میں پیسہ جو جائے گا، فورن ایکسچینج جائے گا، یہ اس کے بارے میں انہوں نے سوچا نہیں. اور وہ پروجیکٹس جو ہیں انہوں نے ہائی لائٹ کیے. اب کہاں پہ قیدی کی سوچ ایک 804 کی کہ وہ چاہتا تھا کہ بجلی پانی سے پیدا کی جائے اور نیچے لائی جائے کاسٹ اس کی، اور کہاں یہ سوچ کہ باہر سے کوئلہ لایا جائے، اس سے پرانے پوسیدہ قسم کے پلانٹ چلائے جائیں، اور پھر ان سے بجلی پیدا کر کے اور پھر اس عوام کو 60 روپے کی بجلی دی جائے. یہ سوچ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ملک کے لیے زیادہ نقصان دہ کون تھا. کیا جس کو جیل میں بند کیا ہے وہ نقصان دہ تھا، یا جو کرنٹ جو باہر دھڑلے سے اور بدماشی سے ہمارے حکمران گھوم رہے ہیں یہ زیادہ نقصان دہ تھے؟ ایبسولوٹلی. اور عوام تو میرے خیال میں اتنی میچور ہو گئی ہے کہ اس کو اس کا بہت آسانی سے جواب پتہ ہے. سر بڑی سیریس ڈسکشنز ہو گئی ہیں، تھوڑا سا آپ پہ لگے ایک الزام کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. سنا ہے کہ شیخ صاحب کہہ رہے تھے آپ نے کوئی 3 کروڑ روپیہ جو ہے وہ خان صاحب کو دیا ہے اور آپ نے پارٹی ٹکٹ لیا ہے، جو کہ بڑا مزاحیہ خیز ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا بتائیں یہ کیسے آپ پہ الزام لگ گیا؟ دیکھیے میں اس کے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا. جی. پہلی بات تو یہ کہ خان صاحب نے جو ٹکٹ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ نہیں دینا شیخ صاحب کو، وہ خان صاحب کا اپنا فیصلہ ہے. اس فیصلے کے اوپر میں کسی طور پر اثر انداز نہ ہو سکتا تھا، نہ ہوا ہوں. اب یہ خان صاحب کے بیچ میں ہے اور شیخ صاحب کے بیچ میں ہے کہ کیا ایسی باتیں تھیں جن کی وجہ سے خان صاحب مایوس ہوئے، اور کیا ایسے محرکات تھے جن کی بنیاد پر انہوں نے خود فیصلہ کر لیا کہ میں یہ ٹکٹ شیخ صاحب کو نہیں دوں گا. یہ خان صاحب بہتر طور پر بتا سکتے ہیں، لیکن میں یہ آپ کو پلیز بی ریسٹ ایشورڈ کہ اس کی بہت بڑی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے یہ ٹکٹ ان کو نہیں دیا گیا شیخ صاحب کو. میں ناظرین کے لیے یہ چھوڑتا ہوں کہ وہ سوچیں کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. دوسری بات یہ جی کہ میں نے راولپنڈی کو سرو کیا ہے، راولپنڈی سٹی کو سرو کیا ہے. میرے والد صاحب نے سرو کیا ہے راولپنڈی سٹی کو. میں نے پی ٹی آئی کے لیے قربانی دی ہے. میں نے 2018 کے الیکشن میں کئی جلسے کروائے، اور میں نے اپنی کہیں جو کچھ ہو سکتا تھا مجھ سے میں نے پارٹی کے لیے کیا. جب میں ضلع کا صدر تھا تو بھی الحمدللہ مجھے کوئی پیسے دے کے میں نے نہیں میں ضلع کا صدر بنا تھا. اور میں نے جو بہتری کی خواہش رکھی ہے ہمیشہ اس نظام کے اندر، اس ہماری سوسائٹی کے اندر، اور ان پرٹیکولر جو اپنی جماعت ہے پی ٹی آئی، اس کے لیے جو بہتری کا سوچا ہے ہمیشہ، تو ان سب کے اگینسٹ خان صاحب مجھے اچھی طرح سے جانتے تھے، اور انہوں نے یہ مجھے اعزاز بخشا، اور ان کے لیے میں شکریہ ہمیشہ ان کا ادا کرتا ہوں. اور انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں راولپنڈی کی نمائندگی کر سکوں پی ٹی آئی کی، اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں اس معیار کے اوپر ان کے پورا اتروں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے والد صاحب 1985 میں وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے پہلا الیکشن ان صاحب کو پہلا الیکشن لڑوایا تھا. اور اس کے بعد جب بھی الیکشن ہوئے میں نے کوشش کی، میرے والد صاحب نے، کہ وہ ان کو سپورٹ کریں، اور کئی دفعہ ناراضگی کے باوجود بھی ان کو سپورٹ کیا. 2018 میں نہ چاہتے ہوئے بھی
کیونکہ جس طرح سے کارکنوں کا استحصال یہ صاحب کرتے آئے ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے پھر 2018 کے بعد جب ہم نے ان کے لیے ایفرٹ کی، ووٹ بینک تو پی ٹی آئی کا تھا اس وقت بھی، ان کا اپنا ووٹ بینک تو وہ ہے جو اس دفعہ الیکشن میں آپ کے سامنے آیا. میں آپ کہنا نہیں چاہوں گا، لیکن آپ خود پتہ کر لیجئے گا کہ کتنا ووٹ تھا ان کا. لیکن یہ ووٹ ان کو اس لیے اتنا پڑا کیونکہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ورکرز کا استحصال کیا. جب ان کے پاس کوئی ورکر گیا کام کے لیے تو انہوں نے کہا میرا آپ کی پارٹی سے کیا لینا دینا، آپ جائیں اور اپنے نمائندوں کے پاس جائیں جو آپ کے نمائندے، میری پارٹی فرق ہے آپ سے. اور ایسے آپ کو بے تحاشا ورکرز ملیں گے. اور دیکھیے پارٹیز کے جو ورکر ہیں ان سے ہی پارٹیاں چلا کرتی ہیں، ان سے ہی الیکشن جیتا کرتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ میرے اندر کوئی ایسی صلاحیت ہے کہ مجھے 1,07,000 ووٹ پڑ گئے، تو ایسی بات نہیں ہے. میری پارٹی، عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی، اور اس کی جو ورکرز ہیں، چاہے اس میں وکلاء بھی شامل ہیں، اس میں عام ریڈی والے بھی شامل ہیں، انہوں سب نے ورک کیا، ان سب نے کام کیا. اور اتنے مشکل حالات کے باوجود، جن میں ہمیں بینر لگانے کی اجازت نہیں تھی، جس میں ہمیں پوسٹر لگانے کی اجازت نہیں تھی، جلد سے جلوس بھی ہمارے اوپر آخری 2 ہفتوں میں پابندی لگ گئی. بہت مشکل وقت تھا. تو بہت مشکل الیکشن تھا. اس کے باوجود خان صاحب کو پذیرائی ملی اور ان کے جتنے جو ووٹرز باہر نکلے اور انہوں نے ووٹ ڈالا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا کوئی ذاتی اناد نہیں ہے کسی کے ساتھ بھی. مجھے تو سرو کرنا ہے اپنے والد صاحب کی جو میری ان کی ایک ٹریڈیشن ہے، لیگیسی ہے، اس کے اوپر چلتے ہوئے مجھے پنڈی کو سرو کرنا ہے اور اس کے اندر بہتری لے کے آنی ہے، ہر طرح کی اپنی جماعت کے اندر کے حوالے سے بھی اور سیاسی حوالے سے بھی. دیٹس اے ریئلی گڈ اپروچ جی، کہ آپ کوئی گرج رکھ کے نہیں بیٹھے ہوئے اور آپ کی سوچ تھوڑی بڑی ہے، کوئی کنزرویٹو سوچ نہیں ہے کہ اس بندے نے یہ بول دیا تو اب بس میری پرسنل کوئی دشمنی چل گئی ہے. ظاہر ہے سیاست ہے اور سیاست میں بہت سے الزام لگتے ہیں اور اکثر جھوٹے ہی نکلتے ہیں. موونگ ٹورڈز جی، اینڈ سیکنڈ لاسٹ آئی ووڈ آسک کہ آپ کو کیا لگتا ہے جو کرنٹ حالات چل رہے ہیں، عوام بالکل پریشان ہیں، ہر ایک بندہ، لوور کلاس طبقہ تو تباہ ہو چکا ہے، مڈل کلاس جو ہے وہ لوور کلاس میں آ چکا ہے، اور ایلیٹ کلاس بھی بالکل تانگ ہے کیونکہ کیش فلوز نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، کاروباری لحاظ سے بھی، انڈسٹریلسٹ، ہر بندہ تباہ ہے. اور یہ گورنمنٹ کنٹینیو کرتی جا رہی ہے. وہ جو پی ڈی ایم ہم دیکھ رہے تھے وہی سمجھیں گے اس کا پارٹ 2 آ گیا اور وہی کنٹینیو کر رہا ہے. یہ کتنا عرصہ سسٹین کر سکیں گے؟ یہ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ زبردستی 5 سال پورے سسٹین کر پائیں گے، یا یہ سیاسی طور پہ خود ہی اپنی موت مرنے والے ہیں؟ اگر ہو رہا ہے تو کیا ٹائم فریم آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ان کو لے کر آئے ہیں وہ بہت کوشش کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے مختلف ملکوں سے رابطے کیے جا رہے ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کریں. اور یہی ایک صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر یہ گورنمنٹ قائم رہنے کی خواہش رکھی ہوئی ہے، نہ صرف پی ڈی ایم نے بلکہ ارباب اختیار نے بھی. اب دیکھیے ہم یہ سنتے آئے ہیں بہت عرصہ پہلے سے کہ جی پاکستان میں ریفائنری لگ رہی ہے، پاکستان میں ML1 آ رہا ہے، ML2 آ رہا ہے پاکستان کے اندر، پاکستان میں چائنا انویسٹ کرنے والا ہے، پاکستان میں سعودی انویسٹ کرنے والا ہے. لیکن جب تک پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ باہر کے لوگ آ کر اور یہاں پر انویسٹ کریں گے؟ یہ ممکن ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آتا. لالی پاپ دینے والی بات ہے جی، یہ لالی پاپ ہے. اور کوئی بھی گورنمنٹ ہے، میری اطلاع کے مطابق جب چائنا بھی یہ سب لوگ گئے ہیں، مل کے گئے ہیں، اور بہت بڑا ایک وفد گیا ہے یہاں سے پاکستان سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم حاضر ہیں ہر طرح کے آپ کی سروس کے لیے اور ہر طرح سے فیسلٹی دینے کے لیے. لیکن چائنیز گورنمنٹ نے جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں پاکستان کے اندر، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے جو ایشوز ہیں، یہ انہوں نے ہائی لائٹ کیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس کے اوپر ورک کریں، حالات کو بہتر کریں، اور پھر اس کے بعد وہ پاکستان میں ضرور انویسٹ کرنا چاہیں، کیونکہ چائنا ہمارا ایک بہترین دوست ہے. بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ چائنا، رشیا، ایران، یہ 3 ملک اس پورے خطے کی، جو ہمارا خطہ ہے، اس کے اندر میجر سٹیک ہولڈرز ہیں. امریکہ سٹیک ہولڈر نہیں ہے، اور ہم انفارچونیٹلی امریکن جو پالیسیز ہیں ان کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ان کا IMF ان کا ادارہ ہے، اور اس حوالے سے وہ ہمیں ڈکٹیٹ کراتے ہیں. ہمیں لیڈرشپ وہ چاہیے جو کھڑی ہو سکے. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ چائنیز کو خوش کریں گے
اور امریکنز جو آج کل بہت ایکٹیو ہیں پاکستان کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا ان کے امبیسڈرز مختلف جگہوں پر جا رہے ہیں. ایسے ہی ایک زمانے میں تو اسلام آباد سے وہ باہر نہیں نکلتے تھے، لیکن اب وہ کراچی تک وہ جا رہے ہیں، سر لاہور، گوادر سندھ پہ میں، پکچر بھی آ گوادر، گئی ہے. ایوری ویئر. صرف وہ جا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ یہ جو عوام کے جو دل ہیں وہ جیتنے کی کوشش کریں. لیکن ایسا کرنا بہت مشکل ہے. ہمیں آج تک جب ہماری جنگیں ہوئی ہیں تو انہوں نے جو وعدے کیے ہیں وہ انہوں نے پورے نہیں کیے ہیں. انہوں نے جس طرح سے افغانستان کے اندر پالیسیز اپنی رکھی ہیں، جس طرح سے انہوں نے دوحہ ایکارڈز کے اندر جو شرائط رکھے ہیں جو کلاسیفائڈ ہیں ایکچولی، لیکن وہ شرائط جو رکھی ہیں انہوں نے اس کے اندر پاکستان کو انہوں نے نگلیکٹ کیا ہے. پاکستان کی پالیسی، پاکستان کی جو ویل بینگ ہے اس کو انہوں نے مد نظر نہیں رکھا. تو ہر موقع پہ امریکنز نے ہمیں ڈچ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنی جو فارن پالیسی ہے اس کو اس ہسٹری کے ساتھ آگے لے کے چلنا پڑے گا. اپنے ریجن کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا، ریجنل پولیٹکس کو پروموٹ کرنا. جیسے میں نے عرض کی کہ یہ 3 پلیئرز ہیں ہمارے خطے کے اندر اور اس دنیا میں بھی، اور ہمیں ان کے ساتھ لائن اپ رہنا چاہیے تھا. جو انفارچونیٹلی قیدی کا ہمارے ایک خواب تھا کہ یہ 3 جو ملک ہیں ان کے ساتھ ہم مل کے کام کریں. اور ظاہر ہے کہ پھر اس کا جو ریئیکشن آیا جس میں سائفر کیس بنایا گیا، اور اس سائفر کیس کا جو حال ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. میں تو اس کی ساری پروسیڈنگز دیکھتا رہا ہوں، خود جا کے سنتا رہا ہوں، اور ججز نے اس کا ایسی تیسی کر کے رکھ دی اس کیس کی. تو پھر جو امریکن کے خلاف جو جاتا ہے امریکنز کے، ان کا حال آپ کے سامنے ہی ہے. وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر بخشتے تو نہیں ہیں اپنے دشمنوں کو، لیکن ہمیں اپنے ملک کو آگے لے کر چلنا، اور اس کو ہمارا پاکستان فرسٹ کرنا ہے ہم نے. تو ہمیں وہی پالیسیز بنانی ہے جو پاکستان فرینڈلی ہوں، پاکستان کی فیوچر کے مطابق ہو. چائنا ہمارا بہترین دوست ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ چائنا پاکستان کے اندر انویسٹ بھی کرے گا، اور پاکستان کے اندر جو ناانصافیاں ہیں آئین اور قانون کے خلاف جو پالیسیز ہیں ان کو بھی وہ ٹھیک کرنے میں اپنا رول پلے کرے گا. بالکل. اگر آخری کوشچن کی بات کروں سر، تو لوگ پرابلمس تو بڑا ڈسکس کرتے ہیں کہ فلاں پرابلم فلاں پرابلم. ہمارے ملک میں بے شمار مسائل ہیں. اگر سارے مسائل کو ہم کمپائل کریں، اور کمپائل کرنے کے بعد آپ کیونکہ ایک سینئر پولیٹیشین ہیں اور آپ جانتے ہیں ملکی چیزوں کو بھی، اور آپ نے تھنک ٹینک کا بھی ذکر کیا ہے، سو کیا سمجھتے ہیں کہ فنڈامنٹلی کون سے ایسے 3 کام ہیں، کون سے ایسے 3 سلوشنز ہیں کہ جو ہم فوراً سے اگر اپلائی کریں تو ہم اپنی اس تباہی کو روک سکتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ واپس آ سکتے ہیں پراسپیرٹی کی طرف؟ سب سے پہلے تو جی آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد. آئین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، کوئی نئی بات نہیں میں کر رہا ہوں، چرچل نے بھی یہی کہا تھا جنگ عظیم دوم کے اوپر کہ اگر اب ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں اور صحیح کام کر رہی ہیں تو مجھے کسی چیز کی فکر نہیں. کسی چیز کی فکر. تو ہمارا جو آئین ہے اس کے تحت کام کرنا، اس کی پابندی کرنا، یہ سب سے پہلا کمپوننٹ ہے جو ہمیں ریوائول کے لیے ضروری ہے. دوسرے نمبر پر کنٹینیوٹی آف پالیسیز. جب تک پالیسیز ہم بناتے ہیں جو اس کے اوپر ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جو کام نہیں کریں گے تو پھر ہمارا ملک کی جو اس کی راہ ہے وہ اس کی متعین نہیں کی جا سکتی. تیسرے نمبر پر دوستوں اور دشمنوں میں پہچان کرنا. جو ہمارے دوست ہیں، دوست ممالک ہیں، وہ دوست ممالک ہیں، اور جو ہمارے اسٹریٹجکلی ہمیں پسند نہیں کرتے، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. اس کی انڈیا کے ساتھ ان کی الائنس ہو سکتی ہے، اسٹریٹجک الائنس، ڈکلیئرڈ اسٹریٹجک الائنس ہو سکتی ہے. ایسے ملک، ایسے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ہماری الائنس ہو نہیں سکتی، وہ کر نہیں سکتے ہمیں سپورٹ دل و جان سے. تو ہمیں اپنی جو الائنمنٹ ہے وہ بھی فنڈامنٹلز ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں پائیدار اور جو دور تک چلنے والے ہمارے دوست ہیں ان کو آن بورڈ لینا ہوگا اپنے سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے. یہ بہت اچھی آپ نے تینوں چیزیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں، اور میں اس کو پروسیس کر رہا تھا اپنے دماغ میں. مجھے یہ چیز نظر آئی ہے کہ جب ہماری لا انفورسمنٹ ہوگی، جب لا ہمارا اپلائی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوگا، قانون کی بالادستی ہوگی، تو ڈیفینیٹلی پھر ہم اچھی پالیسیز کی طرف جب جائیں گے تو انویسٹر کا بھی رجحان آئے گا کہ یار ان کے ملک کے اندر لا قانونیت نہیں ہے، ان کے اندر قانون اپلائی ہوتا ہے، ان کے رولز ہیں، یہ بائی لاز کے حساب چل رہے ہیں. اور دوسرا پھر جب آپ کی پالیسی کنٹینیوشن میں آئے گی، لائک 2 سال 3 سال کے لیے آپ نے، 4 سال کے لیے، 5 سال کے لیے ایک پالیسی دے دی ہے، چاہے وہ جس بھی انڈسٹری یا ڈپارٹمنٹ کی آپ دے دیتے ہیں، انویسٹر کو وہ بھی پتہ ہوگا کہ یار یہ ہو رہا ہے.
تو جب قانون بھی نظر آئے گا اور آپ کی پالیسی بھی کنٹینیوشن کی نظر آئے گی تو ڈیفینیٹلی پھر لوگ آپ کے ملک کی طرف آئیں گے. اور ہمارے سب سے بڑے مسئلے یہ ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر آنا کوئی پسند ہی نہیں کر رہا. جو بیچارہ آتا ہے اس کو ہم اتنا لیگل پروسیجرز کے اندر پھنسا دیتے ہیں کہ وہ کہتا ہے یار اس سے بہتر ہے کہ میں آپ کے پڑوسیوں کے پاس چلا جاتا ہوں. جی بالکل. میں ایک اور بات کرنا جی. چاہوں گا. آپ اس طرح سمجھیں کہ جیسے 3A میں نے کہہ دیا, آپ کو بتا جی. دیا, لیکن 3B جو ہے ہاں وہ بھی میں اس کا ایک Sure. لوں گا فائدہ لیتے ہوئے, کہ ہمیں اپنی یوتھ کو استعمال کرنا ہے, اس کو اسٹرینتھ بنانا ہے پاکستان کی, اس کے اندر انویسٹ کرنا ہے, اس کو جو جدید ٹیکنالوجیز ہیں ان کے ساتھ روشناس کروانا ہے, آئی ٹی کے اندر ان کو لے کے جانا ہے. تو ہمیں اپنی یوتھ کے اندر ہیوج انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ کوئی ہارڈ مٹیریل سے نہیں ہوگی. وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ لیپ ٹاپ تقسیم کر دیں تو آپ کے وہ دوست بن جائیں گے. ایسے نہیں کریں. اس یوتھ کے ساتھ اس کو آپ رشوت دینے کی کوشش نہ کریں. ان کی گرومنگ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کے لیے مواقع میسر کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ ایجوکیشن بجٹ پہ کٹ لگا رہے ہوں. جی. تو کٹ لگانا اور یہ سب کچھ کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ ایلیمنٹری ایجوکیشن میں بھی بچوں کو دوپہر کا کھانا بھی دینا چاہیے تاکہ غریب کے بچے بھی پڑھ سکیں, ٹارگیٹڈ سبسڈی جسے کہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوتھ کے اندر انویسٹ کرنے کی اس ملک کو ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی بہت اچھی بات کی ہے. اچھا سر, ایک اور بھی ذہن میں بات آ گئی, راولپنڈی کا اکثر ذکر ہوتا ہے اور آپ کا حلقہ بھی NA56 راولپنڈی کا ہی آ جاتا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ کے پنڈی کے اندر سب سے بڑا کیا ایشو ہے؟ ہر پاکستان کے شہر میں کوئی نہ کوئی ایشو ہے. کراچی کے اپنے ایشو ہیں, لاہور کے اپنے ہیں, پشاور کے اپنے ہیں, تو پنڈی کا سب سے بڑا کیا ایشو آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی, یہاں پر تو ایک ڈینسلی پاپولیٹڈ سٹی ہے. یہاں پہ بہت سے لوگ ریسنٹلی پچھلے 8-10 سال میں آ کر آباد ہوئے ہیں, اور بے تحاشا جو پاپولیشن ہے وہ بڑھ چکی ہوئی ہے. تو اسی وجہ سے مسائل تو بہت زیادہ ہیں, انبار ہے مسائل کا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو بنیادی مسئلہ ہے وہ تو میں ایجوکیشن کو سمجھتا ہوں. بچوں کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن بہت ضروری ہے, تاکہ وہ جلد از جلد اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کے اپنے خاندان کی کفالت کر سکیں. تو یہ بہت ضروری ہے, بچوں کی ایجوکیشن 8ویں سے انہیں شروع کر دینی چاہیے, ٹیکنیکل ایجوکیشن. کیونکہ ہمیں جو مکینکس کے ہیلپر اور جو اس طرح کے جو ریڈی کے اوپر بھی ہم دیکھتے ہیں بچے کھڑے ہوئے کریں, تو یہ اس کو ہمیں کرنا ہے, ایڈریس کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پانی ہے, پانی کا بہت ایشو ہے. بہت سی لائنز پرانی ہو چکی ہوئی ہیں, پانی جو آ رہا ہے وہ پانی صاف نہیں ہے, جس کی وجہ سے بیماریاں یہاں پر آ رہی ہیں. غازی بروتھا سے ہمیں وہاں سے کنیکشن لے کر کرنا ہے, آنا ہے. نئے ڈیم جو دروچا ڈیم ہے اس کے اوپر توجہ دینی ہے. اسی طرح گیس کے بہت ایشوز ہیں, گیس کی پوری لائن جو ہیں وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. سو ایک ماسٹر پلان کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ راولپنڈی کو ایک اسپیشل پیکیج کی ضرورت ہے, اور اس پیکیج کے تحت جو بنیادی مسائل ہیں عوام کے, جس میں نے ایک اپنے دور میں جو BHUs تھے, جو ڈسپینسریز تھیں, ان کے اندر میں نے الٹرا ساؤنڈ مشین, اس کے بعد ECG مشین, اور زچہ بچہ کا چھوٹا سا سینٹر, اور پیتھولوجی لیب, یہ 4 چیزیں ہم نے کچھ ڈسپینسریز کے اندر ٹرائل بیسس پہ تقریباً 10 ہم نے ڈسپینسریز آئیڈینٹیفائی کر کے جو ایکسپینڈ کی جا سکتی تھی, تو ہم نے صرف اور صرف 20 لاکھ کی مدد سے, 20 لاکھ روپیہ فی ڈسپینسری کی مدد سے ہم نے ان کو فلٹر کلینکس کے اوپر ہم لے گئے تھے. تو یہ بھی ایک ایشو ہے کہ لوگوں کو بیماری اور چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں ان کی دہلیز پر دینے کی ضرورت ہے. اور یہ میرے خیال میں بلدیات کے ذریعے یہ ممکن ہے. بلدیات کا ایک مضبوط نظام لے کر آنا چاہیے. تو بہت سارے مسائل ہیں, اس کے اوپر ایک علیحدہ سے سیشن کریں تو پھر شاید ہم اس کے اوپر بات کر سکیں. ضرور انشاءاللہ. اور بہت اچھی سر ہماری ڈسکشن رہی, اور بڑا انٹلیکچولی بہت سی نئی چیزیں بھی پتہ چلیں, اور PTI کا پراسپیکٹ بھی پتہ چلا, آپ کا بھی پتہ چلا کہ تھنکنگ کیا ہے, اور بہت اچھا رہا سر سیشن. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھینک یو ویری مچ. ول اگین میٹ انشاءاللہ. تھینک یو.